واقعہ یوم الفیل، اللہ کی فوج چھوٹے پرندوں کی صورت میں۔ یہ واقعہ اس سال کا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی لیے اسے عام الفیل، ایئر آف دا ایلیفینٹ کہا جاتا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ نے ایک شاندار کلیسا تعمیر کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکہ کی بجائے وہاں حج کریں، مگر جب لوگوں نے اس کی عبادت گاہ کو نظر انداز کیا تو اس کے دل میں کعبہ سے دشمنی پیدا ہوئی۔ ابرہہ نے قسم کھائی کہ وہ مکہ جا کر کعبہ کو گرا دے گا۔ اس نے ایک عظیم فوج تیار کی، ہزاروں سپاہی، ان کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی۔ اس فوج میں ایک خاص ہاتھی محمود نامی بھی تھا جو سب سے بڑا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اہل مکہ خوف زدہ ہو گئے۔ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کعبہ کے خادم تھے۔ وہ ابرہہ سے ملنے گئے اور کہا، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں جو تمہارے سپاہیوں نے چھین لیے ہیں۔ ابرہہ حیران ہوا، بولا، میں تمہارے خدا کا گھر گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا۔ پھر وہ واپس آ گئے اور دعا کی، یا اللہ، اپنے گھر کی حفاظت فرما، اس قوم کو تو خود ہی روک لے۔ اگلی صبح جب ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر گئے۔ وہ مکہ کی طرف چل ہی نہیں رہے تھے۔ سپاہی مارنے لگے، شور مچایا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اچانک آسمان پر سیاہ بادلوں کی طرح پرندوں کا غول نمودار ہوا۔ ہر پرندہ اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھا۔ ان پتھروں کو قرآن نے حجارۃ من سجیل کہا۔ وہ پرندے فوج پر برسنے لگے، جو پتھر جس پر گرتا وہ زمین پر گر کر مر جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوج کا لشکر تباہ ہو گیا۔ ہاتھی زخمی ہو کر بھاگے اور ابرہہ کی طاقت زمین بوس ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ نے بتا دیا کہ اس کا گھر وہ خود بچاتا ہے۔ کعبہ محفوظ رہا اور چند ماہ بعد وہ ہستی دنیا میں آئیں جن کے ذریعے اللہ نے دنیا کو ہدایت دی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کا نظام طاقت پر نہیں، ایمان پر قائم ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پرندے بھی سپاہی بن جاتے ہیں۔ قدرت کی مدد کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔